السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ہارر سٹوری یعنی ایک ڈرانی کہانی پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے نیا شکار۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ مسز نہال نے حال ہی میں اس مکان کو خالی کیا تھا۔ ان کے خیال سے یہاں آسیب بستے تھے۔ یہ ان کا آبائی مکان تھا، مگر راتوں کو اچانک یہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگتیں، کسی کے بے ساختہ ہنسنے کی آوازیں۔ مسز نہال نے زندگی کے 40 سال اس مکان میں گزارے تھے اور یہ ان کے مرحوم شوہر کا پسندیدہ مکان تھا، مگر اب شدید ڈپریشن اور خوف کی وجہ سے وہ ہر لمحہ موت کے قریب ہوتی جا رہی تھیں، لہٰذا انہوں نے یہ مکان چھوڑ دیا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا چند برسوں پہلے ایک حادثے کے بعد انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ جب سے انہوں نے پرانے مکان کو چھوڑ کر نئے مکان میں بسیرا کیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی بھی ان سے روٹ رہی ہو۔ دن بدن وہ نحیف اور کمزور ہوتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر صرف یہی کہتے تھے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، لہٰذا انہیں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے پے در پہ بلاؤں اور حالت زار کا سن کر بالآخر ان کے بیٹے کو رحم آ گیا اور اس نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی حالت واقعی بہت خراب ہو چکی تھی۔ رات کے آخری پہر اچانک وہ چلانے لگتی، کبھی ہنستے ہوئے کوئی گیت گاتی، کبھی ہنستے ہنستے کھڑکی سے دور خالی آسمان کو تکا کرتی۔ جیسے ہی رات ہوتی ان کی بے قراری بڑھتی چلی جاتی۔ کچھ لمحوں بعد ان کا وجود ہچکولے کھانے لگتا اور وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتی۔ بقول وہاں کے عامل احمد سلمان کے یہ روحوں کا اثر تھا جس کا راز پرانے مکان میں ہی چھپا ہوا تھا۔ چونکہ مسز نہال کافی عرصے پرانے مکان میں اکیلی رہی تھی اور کچھ راہگیروں کو وہاں آدھی رات کو ایک چھوٹی سی بچی ہنستے ہوئے اسی مکان کی جانب جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ان کا بیٹا مقیم ان کی حالت زار سے کافی دل گرفتہ تھا، اسے کسی طور قرار نہ آ رہا تھا۔ یہ عامل احمد صاحب تھے جنہوں نے فون پر بات کرتے ہوئے صلاح دی تھی کہ جو کچھ بھی ہے اسی پرانے مکان میں ہے، لہٰذا اسے ہمت کر کے وہیں سے اس راز کو ڈھونڈنا چاہیے۔ بالآخر ایک رات مقیم نے سخت فیصلہ لے لیا تھا۔ وہ ایک شدید اندھیری رات تھی، روشنی جیسے وہاں سے روٹ گئی تھی، شہر کی بتی بھی اسی دوران گل ہو گئی تھی۔ مقیم چپکے سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ جاتے وقت اس نے کمرے کو پوری تسلی کے ساتھ موٹے تالوں کے ساتھ بند کیا تھا جہاں اس کی ماں موجود تھی۔ اگرچہ وہ بہت بہادر تھا، مگر ہلکا سا ڈر اس کے وجود میں ہلکی سی لہر بن کر بار بار ابھر رہا تھا۔ عامل صاحب نے اسے کچھ عمل بتائے تھے جن کے کرنے کے بعد شاید وہ ماں کو اس شدید اذیت سے آزاد کر سکتا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد جیسے ہی وہ پرانے مکان کے پاس پہنچا، اس نے ایک لڑکی کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سنی۔ وہ اسے بھاگ کر مکان کی جانب جاتی محسوس ہوئی۔ اگرچہ اسے خفیف سا ڈر بھی محسوس ہوا، مگر اس نے کسی طور ہمت نہ ہاری۔ آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، ڈرو مت۔ جیسے جیسے وہ مکان کی جانب بڑھنے لگا، یہ آواز مسلسل اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ڈر کی لہر اس کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ ہمت دکھاتے ہوئے اور ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ تبھی اس نے دیکھا کہ پتوں کی سرسراہٹ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ارد گرد سارے مکانوں کی بتی گل ہو چکی تھی۔ فضا میں مختلف آوازیں گونجنے لگی۔ یہاں آؤ، گھبراؤ مت، تم ہمارے مہمان ہو۔ اس آواز کے ساتھ زوردار قہقہا بھی فضا میں چاروں طرف گونجنے لگا۔ اگرچہ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا، مگر پھر ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا اور وہ ہمت کر کے عمل پڑھ کر آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ مکان کے دروازے کے قریب پہنچا، کھڑکی کے پٹ پوری طرح کھلنے اور بند ہونے لگے۔ ہر سو تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ اسے درخت اپنی جانب آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے آگ کے تیز گولے اس کی جانب آ رہے ہوں۔ تبھی اسے ایک گوشے سے ماں کی آواز سنائی دی، مقیم بیٹا مت جاؤ، ہار جاؤ گے بیٹا، آگے مت جاؤ۔ ماں کی آواز سن کر اس کا ماتھا ٹھنکا، مگر اسے وہم خیال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا۔ تبھی اس لڑکی کی چیخ بھی چاروں طرف پھیل گئی، رک جاؤ، اگر زندگی چاہتے ہو تو رک جاؤ۔ انہی لفظوں کو ادا کرتے ہوئے وہ چیخنے لگی اور شدید خوف کے باوجود مقیم عامل کی بات کو یاد رکھتے ہوئے عملیات پڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں موجود سرچ لائٹ کی روشنی بھی خود بخود بند ہو چکی تھی۔ اس نے قریب موجود چیزوں کو ٹٹولا اور ہاتھ میں آئی ایک لکڑی کو تھامے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ تبھی اسے ہر سو آسمانی بجلی کونتی نظر آئی۔ میں یہاں ہوں، خدا کے لیے مجھے آزاد کرو۔ ماں کی آواز قدرے فاصلے پر سن کر وہ تڑپ گیا۔ ماں، وہ چلانے لگا۔ اگرچہ خوف نے بری طرح اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور وہ عامل صاحب کی ہدایت کے باوجود ماں کی آواز سن کے سارے عمل پڑھنا بھول گیا تھا۔ اندھیرے میں اس نے بالآخر سرچ لائٹ کو دوبارہ روشن کرنے کی کوشش کی، جو کہ اب کی بار روشن ہو گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کمرے کے داہنی جانب زنگ آلو دروازہ اس کا منتظر تھا اور وہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ ہر جانب سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے مختلف ہاتھ اور گردنیں اپنی جانب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک رہی تھیں، مگر ماں کا سوچ کر وہ آگے بڑھنے لگا۔
آخر کار وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ اچانک منظر تبدیل ہوا اور وہاں گیت کی آوازیں چاروں اور سنائی دینے لگیں۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، زنگ آلود دروازہ خود بخود کھل گیا۔ راجکمار، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، تھوڑا اور قریب آؤ۔ اس نے پوری ہمت کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ڈھہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ماں! وہ بری طرح چلایا۔ چاروں اور روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس کی ماں قدرے فاصلے پر ایک انسان کا گوشت کھا رہی تھی، اور وہ انسان وہ خود تھا۔ وہ بری طرح زمین پر گر گیا۔ اس کی ہمت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ تبھی چاروں اور ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اگرچہ عامر نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ مقدس کلمات کسی صورت ترک نہیں کرے گا، مگر ماں کی حالت دیکھ کر وہ کونے میں ڈھہ گیا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے اپنا روپ بدلا اور وہاں ماں کی شکل اختیار کیے ہوئے ایک لڑکی کی صورت ظاہر ہوئی، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ او خدایا، یہ نہیں ہو سکتا! وہ چلانے لگا۔ یہ وہی چھوٹی سی لڑکی تھی جسے چند سال پہلے اس نے اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر سڑک پر پھینک دیا تھا، اور پیسے کے بہتات ہونے کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اس سانحے سے بچاتے ہوئے باہر ملک سے فرار کروا دیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ مکان کا راز کھل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تبھی اس لڑکی کی صورت انتہائی بدہیبت ہو گئی اور وہ لڑکی تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ باہر کھڑکی کے پٹ اسی طرح بند اور کھل رہے تھے، جبکہ مکان اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہاں ہر سو خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے لٹکی لاش پھر سے کسی شکار کی منتظر تھی، جبکہ یہاں سے قدرے دور نئے مکان میں بند ایک بوڑھی عورت مسکرا کر نیا گیت گا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کہانی ختم ہوئی۔ شکریہ۔